امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اعتراض ہی یہ ہے، کہتے ہیں ہم امیر معاویہ کو نہیں مانتے، انہوں نے ظلم کیا، نعوذ باللہ۔ کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو حاکم بنا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں بنایا؟ ہم ناراض۔ غلام رشید ہنستے تھے، جس نے باپ نے بیٹے کو بنایا اس پر ہنستے ہو، لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، اور تمہاری تو ساری امامت ہی باپ کے بعد بیٹے سے چل رہی ہے۔ پہلا امام تمہارا علی ہے رضی اللہ، علی کے بعد ان کا بیٹا حسن ہے، پھر ان کا بھائی حسین ہے، حسین کے بعد ان کا بیٹا زین العابدین ہے، زین العابدین کے بعد بیٹا ان کا امام باقر ہے، پھر ان کے بعد امام تمہارا جعفر صادق ہے، پھر آگے چلتے جائے۔ جب امام مہدی امام حسن عصری کا بیٹا ہی نہیں ہوا تو تم نے کہا کہ وہ 12 ہونے تھے لیکن وہ بیٹا نہیں ہوا، 11 ہو گیا، اب کیا کرے؟ کہا وہ ہوا تھا لیکن وہ غائب ہو گیا۔ پورا مذہب باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا۔ یہاں تو صرف ایک بنا ہے تو لڑائی۔ وہ تمہارے گھر میں ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں ہے تو جرم و قصور ہے۔ امیر معاویہ پر تان رضی اللہ عنہ پر یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو کیوں بنایا؟ فرمایا یہ تانا، یہ اختلاف کریں تو ہم کریں، یہ کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے؟ کیا اللہ نے ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے کو نبی نہیں بنایا؟ اسحاق کو اسماعیل، کیا ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کو نبی نہیں بنایا؟ یعقوب کے بعد ان کے بیٹے یوسف کو نبی نہیں بنایا؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان کو نبی نہیں بنایا؟ یہ کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہی نہیں۔ اگر اعتراض کریں زیادہ سے زیادہ تو ہم کریں، وہ گروہ کیوں کرے جس گروہ کا ساری امامت ہی باپ کے بعد بیٹے پر ہے؟ تمہارا تو اخلاقی طور پہ ہی حق نہیں بنتا، مذہبی طور پہ ہی تمہارا حق نہیں بنتا، تمہاری تو ساری امامت کا سلسلہ ہی باپ کے بعد بیٹے پہ چل رہا ہے، پورا مذہب ہی اس پر کھڑا ہے۔ اور پھر جو سارے اعتراضات کرتے تھے نا، وہ ایک عالم نے بڑے پیارے انداز میں ان کا رد کیا اور فرمایا تسی آندے سو بحضور تو بعد ان کے رشتہ دار کو ان کے بیٹے کو بننا ہے، تو پھر تمہارا تو روحانی امام اب امام خمینی ہے، وہ فوت ہوا ہے تو اس کا بیٹا موجود ہے، لیکن اس کے شاگرد کو کیوں بنایا گیا؟ اس کا نائب اس کو کیوں بنایا؟ کہتے 3 دن میت جو تھی حضور کی موجود رہی، صحابہ نے دفن نہیں کیا۔ اس عالم نے کہا خمینی کی میت 3 دن پڑی رہی، تم نے دفن کیوں نہیں کیا؟ حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں موجود تھے، یعنی وفات کے بعد دفن نہیں ہوئے تو پہلے صدیق کو کیوں بنا دیا گیا؟ جلدی کیوں کی گئی؟ اس میں کوئی سازش ہے؟ نہ اس میں۔ اور انہوں نے فرمایا ابھی خمینی کی قبر میں جناب بنی نہیں تھی، وہ دفن نہیں ہوئے تھے، ان کا نائب پہلے کیوں بنایا گیا؟ جو تم اعتراض کرتے تھے وہ سارے اعتراضات تو اللہ نے تمہارے گھر سے پورے کر دی۔ دنیا کا اصول ہے اور اسی سے یہ سنت اور دین لیا گیا ہے کہ جب حاکم وقت دنیا سے جاتا ہے تو اس کی تدفین سے پہلے اس کے نائب کو پہلے مقام پر لایا جاتا ہے تاکہ ملک کا نظام چلایا جا سکے۔ اصول ہے، ضابطہ، یہ لیا ہی رسول اللہ اور صدیق سے گیا کہ حضور وفات پائی فوراً حاکم ضروری تھا، امیر ضروری تھا، جس کا حکم سلطنت سنبھالے اور جس کے حکم کو مانا جائے وہ ضروری تھا، صدیق کو بنایا۔ صدیق حقدار تھا۔ بھائی بتلاؤ کس بنیاد پر صدیق کا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ اگر علی پاک خلیفہ بن جاتے تو یہ جمہوری سلسلہ تو نہیں ہے نا جو ہمارا ہے کہ 5 سال کے بعد پھر ووٹ، تا حیات ہے نا، تا زندگی ہے۔ ذرا سوچیں اگر علی پاک بن جاتے تو اللہ کے علم میں تھا کہ حضور کے جانے کے بعد علی پاک 30 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ صدیق زندہ رہیں گے 2.5 سال۔
سیدنا عمر زندہ رہیں گے 12.5 سیدنا عثمان زندہ رہیں گے 24 سال. یہ تینوں خلیفہ کی خلافت کے اندر فوت ہو جاتے. اور قرآن کا وعدہ تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ پیغمبر کے کئی مومنین صحابہ کو خلافت دے گا. تو خلافت تو ایک تک محدود رہتی، تا زندگی وہ حاکم ہوتے. اللہ نے جیسے جیسے عمر لکھی تھی رب نے ویسے ویسے خلافت عطا فرمائی تاکہ صدیق بنے. پھر عمر کی شہادت قریب ہے پھر وہ بنے، پھر عثمان کی شہادت قریب ہے وہ بنے، پھر اس کے بعد علی پاک آئے تاکہ قرآن کی آیت بھی پوری ہو اور یہ ترتیب بھی قائم رہے. صدیق تو حقدار ہے خلافت. کوئی نائل ہونے کی نعوذ باللہ وجہ بھی تو بتاؤ نا. مار نہیں کھائی، نماز نہیں پڑھتے تھے، نعوذ، قرآن کے عالم نہیں تھے، حدیث کے عالم نہیں تھے. کون سا مارکہ ہے جس میں صدیق نہیں تھے؟ کون سا غزوہ ہے جس میں صدیق نہیں تھے؟ کون سا سفر ہے جہاں حضور ہے اور صدیق نہیں ہے؟ کون سا موقع ہے جہاں صدیق نے مال نہیں پیش کیا؟ کوئی نقص بھی تو بیان کرو. کوئی حضور کی زندگی میں کسی کبیرہ گناہ کی نسبت صدیق کی طرف کرو، ہم جواب دیں. کوئی ایک کبیرہ گناہ جو صدیق کی طرف منسوب تو کرو. جس دن ایمان لائے اس دن سے لے کر سے حضور کی وفات تک صدیق نے یہ قصور کیا، یہ جرم کیا، یہ گناہ کیا، نعوذ باللہ، بیان کرو. صدیق نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کی. جاہلیت کا زمانہ دیکھا ہے، زنا نہیں کی، شراب نہیں پیا. جس وقت شراب حرام نہیں تھا صدیق اس وقت بھی نہیں پیتے تھے. زنا نہیں کیا. حضور کے بچپن کے ساتھ ساتھ رہے، نبوت سے پہلے بھی حضور کے دوست ہے. کوئی وجہ، اور اگر یہ وجہ سمجھنا ہے تو پھر دوسری وجہ پہ غور کر لو. جب حضور بیمار تھے تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے. صدیق کا نام کیوں لیا مصلی پاک کے؟ کوئی تاریخ انکار کرے، کوئی حدیث کوئی اس کے خلاف آئے کہ حضور بیمار ہے، نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے بری ہوئی ہے، صحابہ انتظار کریں کہ حضور آئیں اور جماعت کریں. آج کس پر انتخاب ہو؟ سیدنا علی موجود ہے، حسنین کریمین موجود ہے، وہ اصحاب رسول جن کو تم مانتے ہو وہ سارے موجود ہیں. آج نظر انتخاب، نظر نبوت اور زبان نبوت سے صدیق کا نام کیوں آیا ہے اس کی وجہ پر فقہ جعفری اور فقہ حنفی اور آل و سنہ آل حدیث سارے متفق ہے امامت وہ کرائے جس پاس قرآن اور حدیث کا علم سب سے زیادہ ہو. اس پر ہم سارے متفق ہیں، سارے فقہی کتابیں متفق ہیں کہ امام وہ ہو، خطیب وہ ہو، امام وہ ہو جو اس وقت وہاں جو موجود ہے ان میں سے جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم سب سے زیادہ ہو. جماعت وہ کروائے. اللہ اسے درجہ دیتا ہے، مصلی پہ اس کو لاتا ہے. تو آج حضور نے یہ بیان کیا تھا نا کہ امامت لائق وہ ہے جسے قرآن کا علم زیادہ ہو. آج حضور خود بیمار ہے، مصلی پہ امام کا انتخاب کرنا ہے. حضور کے سامنے وہ حدیث اپنی بیان کی ہوئی ہے، وہ اصولی حدیث حضور بیان فرما چکے ہیں، بتلا چکے ہیں. امام وہ ہو جس کے پاس قرآن حدیث کا علم زیادہ ہو. آج حضور علیہ السلام کو ہو، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جماعت کون کروائے؟ پھر آج حضور اسے ہی منتخب کریں گے نا جس کے پاس علم زیادہ ہوگا. حضور نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ جماعت کروائے. اور جب آپ نے صدیق کو حکم دے دیا، صدیق مصلی پہ چڑھ گئے، جماعت شروع ہو گئی. حضور کو اللہ نے افاقہ دیا. پہلے 3 بار حضور نے کوشش کی تھی، افاقہ نہیں ہو، ہوں آرام آ گیا. دونوں اچانک
آنکھ مبارک کھولی، دیکھا ایک طرف سیدنا عباس کھڑے تھے اور دوسری طرف سیدنا علی کھڑے تھے حضور کی بیماری کے لیے مسجد نبوی میں اندر صدیق جماعت کروا رہے۔ دیکھو اللہ دی حکمت، جتنا بھی اور کرو گے نا تو ایک عجیب بات سمجھ آئے گی۔ جے جماعت ہو جاندی تے صدیق پڑھا دیندے تے سلام پھر جاندا تے انہاں سانو معاف نہیں سی کرنا، کہنا سی جماعت تے کرائی سی صدیق لیکن علی پاک نے کوئی نہیں پڑھی، سیدنا عباس نے نہیں پڑھی تھی، وہ تو حضور کے حجرے میں تھے۔ اللہ نے حضور کو افاقہ دیا، آنکھ مبارک کھولی، عباس و علی ہے، فرمایا جماعت ہو گئی، یا رسول اللہ صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، فرمایا مینوں اپنے کندھیاں تے سہارا دیو تے میں لے چلو تاکہ میں تانوں صدیق دے پیچھے کھڑا کر دوں۔ حضور کو لے آئے، حضور علیہ السلام دے ایک ہاتھ عباس کے کندھے پر ہے، دوسرا علی پاک کے کندھے پر ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں پیچھے سے دیکھ رہی تھی، حضور کے پیران دی لکیر بنتی جا رہی تھی، اتنی کمزوری تھی کہ حضور پاؤں مبارک زمین پہ نہیں رکھ سکتے تھے لیکن جا رہے تھے تاکہ ابو بکر کے پیچھے علی اور سیدنا عباس کو کھڑا کر۔ حضور مسجد میں پہنچے، صحابہ نے کھنگورے مارے، صدیق کو پتہ چلے حضور تشریف لائے، جہاں حضور ہو وہاں پھر اور کوئی امامت پہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا۔ صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنا چاہا کہ حضور کے لیے مصلی خالی کر دو، حضور نے فرمایا ابو بکر کھڑا رہے، یہ مصلی تیرا ہے میرا نہیں رہا۔ پڑھی ہے نا بخاری ہے، مکان یہ تیرا مصلی ہے، یہ تیری جگہ ہے، یہ تیری واسطے ہے، تو اس کے لیے ہے، یہ تیرے لیے ہے، تو یہیں کھڑا رہے گا، میں پیچھے کرنے نہیں آیا، میں تو تیری خلافت اور امامت پہ مور لگا لے آیا۔